نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے وزیراعظم کی مذاکرات کی دعوت کو خوش آئند قرار دے دیا۔ فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل پر مشتمل کمیٹی نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو پرول پر رہا کرنے کی درخواست۔ فواد چودھری کہتے ہیں اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات کا عمل کامیاب اور پائیدار نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ملاقات ہوئی تو مثبت نتائج کے لیے پرامید ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں قومی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے مذاکراتی عمل میں حصہ لیں۔ منسٹر جو ہے مذاکرات کھیل رہے ہیں، وہ پراپر طریقے سے آئے۔ مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور آج اگر ان کے دل میں احساس ہوا ہے کہ وہ عمران خان کی آزادی کے لیے کوئی رول پلے کر سکتا ہے، بالکل کریں، ان کا حق ہے۔ ان پہ بڑے بڑے احسانات کیے عمران خان نے۔ وزیر اعظم مذاکرات کھیلنے کے بجائے مناسب طریقے سے آئیں، اپوزیشن لیڈرز کی تقرریاں کریں، ان سے بات کریں۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں وزراء منہ سے آگ اگل رہے ہیں، پہلے ان کو شٹ اپ کال دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر جانے والے اگر ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، ان کا حق ہے، لیکن جتائے مت اور موجودہ پارٹی قیادت پر تنقید نہ کریں۔ گورنر سندھ کی پی ٹی آئی والوں سے 5 سال تک بات چیت نہ کرنے کی تجویز۔ کامران ٹیسوری نے کہا مذاکرات نہیں، ان کا 5 سال تک بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ڈیفنس منسٹر ہے، اس کو ان باتوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا ہے فیض مید کا ہوا ہے، ان کا بھی ہونا چاہیے باجوہ صاحب۔ فیض مید کا اس کے کہنے پہ تو نہیں ہوا نا۔ آیا انہوں نے باجوہ صاحب کی اگر اس سے انوالومنٹ ہے تو باجوہ صاحب کو انہوں نے ٹرائل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اس کے متعلق انہوں نے کیا اقدام کرنا ہے؟ وزیر دفاع کا کام قمر جاوید باجوہ سے متعلق مطالبہ نہیں، فیصلہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے فیض حمید کی نشاندہی پر قمر جاوید باجوہ پر بھی خفیہ تفتیش ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں خواجہ آصف صاف گو ہیں، جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ وہ وزیر دفاع ہیں، اپنے ادارے سے متعلق کچھ باتوں سے پرہیز کریں۔ قمر جاوید باجوہ نے ایک اجلاس میں ہمارے سامنے موروثی سیاست پر سوال اٹھایا۔ میں نے کہا آپ اپنے بچے کو آرمی چیف بنانا چاہیں گے تو پھر میرا بچہ سیاستدان کیوں نہ بنے؟ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی اونرشپ کیس میں درخواست فل بینچ کو بھجوا دی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے روبرو جاری کارروائی روک دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ڈی سی فیصل آباد نے قبضہ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ فل بینچ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان بار کونسل کا پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون کی معطلی کا خیر مقدم۔ لاہور ہائی کورٹ کا عبوری حکم خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا نئے آرڈیننس کے تحت ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹیوں کو جائیداد تنازعات کا اختیار دینا آئین و قانون کے منافی ہے۔ نیا آرڈیننس عدالتی بالادستی، شہری حقوق اور سول نظام کو کمزور کرتا ہے۔ زیر سماعت مقدمات میں ریونیو افسر کے ذریعے قبضہ دلوانہ عدالتی اختیار پر حملہ ہے۔ کچھ عناصر تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ پٹواریوں اور اسسٹنٹ کمشنرز کو دائرہ اختیار سے بڑھ کر اختیارات دینا ناقابل قبول ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے حق میں دیے گئے موقف کو مسترد کرتے ہیں۔ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈجٹ میں آ گئی۔ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی جریدے کو انٹرویو۔ کہا آئی ٹی برآمدات $4 ارب سے تجاوز کر گئے۔ پاکستان تجارت، سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بحرانوں سے نکل کر مواقع اور ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ زراعت، معدنیات، کانکنی اور ڈیجیٹل معیشت سرمایہ کاری کے ترجیحی شعبے ہیں۔ عارف حبیب کنسورٹیم نے پی آئی اے خرید لی۔ کھلی نیلامی میں عارف حبیب اور لکی کنسورٹیم میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ ایئر لائن کی بولی 135 ارب روپے تک پہنچی۔ فوجی فرٹیلائزر کا عارف حبیب کنسورٹیم میں شمولیت کا فیصلہ۔
عارف حبیب کا کہنا ہے بولی کا 92% PIA پر خرچ ہوگا. طیاروں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 62 تک پہنچانا چاہتا ہوں. PIA کے مسافروں کو بہتر سفری سہولتیں دینا پہلی ترجیح. دشمن داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. مستقبل کے خطرات پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گفتگو. کہا غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے انتہائی اہم ہیں. قومی طاقت کے تمام عناصر میں ہم آہنگی اور ملٹی ڈومین تیاری ناگزیر ہے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسٹریٹجک قیادت کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. پیشہ ورانہ عسکری تعلیم قومی استحکام اور ادارہ جاتی مضبوطی کی بنیاد ہے. فیلڈ مارشل کی کورس کے شرکاء کو چوکنا، لچکدار اور قومی اقدار پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت. لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالب علم اویس کی خودکشی. بھائی صہیب کا کہنا ہے اویس کو درسگاہ بھیجا تھا وہ تو مقتل ثابت ہوئی. اویس پر اساتذہ کی طرف سے ذہنی دباؤ تھا جس کی وجہ سے اس نے انتہائی قدم اٹھایا. مالی پریشانی کی خبریں بے بنیاد ہیں. شارٹ اٹینڈنس پر ٹیچر نے امتحان میں نہ بیٹھنے دینے کی دھمکی دی تھی. اویس کی خودکشی پر ساتھی طلباء کا یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج. قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا. یونیورسٹی انتظامیہ نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی. لیبیا کے آرمی چیف محمد احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق. طیارہ ترکی کے شہر انقرہ سے طرابلس جا رہا تھا. آرمی چیف سمیت 5 افراد سوار تھے. مشیر محمد العصابی، میجر جنرل غربیل طیارے کا پائلٹ اور ایک فوٹوگرافر بھی جان سے گیا. پرواز کے 16 منٹ بعد طیارے سے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی گئی جس کے بعد طیارے سے رابطہ منقطع ہوا. لیبیا کے وزیر اعظم کا آرمی چیف کا طیارہ گرنے پر اظہار افسوس. ترک حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی. صدر آصف علی زرداری کا دورہ عراق. کربلا میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی. امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی. صدر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا. گورنر کربلا ڈاکٹر نصیب جاسم الخطابی بھی آصف علی زرداری کے ہمراہ تھے. پاک چین دوستی تاریخی، آزمودہ، مثالی اور لازوال ہے. دونوں ملکوں کا ثقافتی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے. آئرن برادر کی اصطلاح صرف پاکستان اور چین کے تعلقات کے لیے استعمال ہوتی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سی پیک میڈیا فورم سے خطاب. کہا سی پیک گیم چینجر اور مختلف ملکوں کو جوڑنے والا منصوبہ ہے. سی پیک کی وجہ سے کئی ترقیاتی منصوبے بنے ہیں. پاک بھارت جنگ میں ڈیجیٹل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا. بھارت کی شکست پر چینی میمز نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی. نام نہاد سیکولر بھارت میں اقلیتوں کا جینا مشکل ہو گیا. کرسمس کی تقریبات پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے. مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی نائب صدر کا نابینا لڑکی پر تشدد. پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. ہندو جنونیوں کا جتھا کرسمس کی تقریب میں گھس گیا. نعرے بازی کی. اتر پردیش میں ہندو انتہا پسند شخص کی پادری کو دھمکی. بار بار جارحانہ سوال کیے. نئی دہلی میں بجرنگ دل کے غنڈوں نے مسیحی خواتین اور بچوں کو سرعام ہراساں کیا. دھمکیاں نے. کراچی موسیٰ کالونی میں سیاسی پارٹی کی ریلی میں ہوائی فائرنگ سے بچہ جاں بحق. تیسری جماعت کا طالب علم آریان کھڑکی میں کھڑا تھا. اسی دوران گولی لگی. گلبرگ پولیس نے فائرنگ کرنے والا ملزم فاروق گرفتار کر لیا. اسلحہ برآمد ہوا. والد کی مدیت میں دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج. والد کے مطابق فائرنگ کرنے والے موٹر سائیکل پر سوار تھے. کراچی کے علاقے اورنگی میں مبینہ ڈاکو کو جلانے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ کا جائے وقوع پر موجود پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم. مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی ہدایت. وکیل نے موقف ایک شخص کو ڈاکو قرار دے کر جلایا گیا. پولیس نے محافظ کے بجائے تماشائی کا کردار ادا کیا. گزشتہ ماہ مبینہ ڈاکو نے ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کر دیا تھا. نواب شاہ کے قریب وین اور گنے سے لدی ٹرالی میں ٹکر. 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 12 شدید زخمی. جاں بحق ہونے والوں میں محمد موسیٰ اور علی محمد شامل ہیں. 25 سال تک مسجد نبوی میں اذان دینے کی سعادت حاصل کرنے والے شیخ فیصل نعمان خالق حقیقی سے جا ملے. انہیں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا.
سعودی میڈیا کے مطابق شیخ فیصل خوش الحان اور شائستہ اتوار کے لیے مشہور تھے۔ سربراہ امور حرمین شریفین شیخ عبد الرحمن السدیس کا شیخ فیصل کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مسجد نبوی کا انتظامیہ نے شیخ فیصل نعمان کی آخری اذان کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ چین نے بھارت کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے رجوع کر لیا۔ چین کا کہنا ہے بھارت کی بعض تجارتی پالیسی اور پابندیوں کے باعث چین کی مصنوعات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو عالمی تجارتی قوانین کے منافی ہے۔ چین کا بھارت سے ٹیلی کام ٹیرف پر غلط پالیسی درست کرنے کا مطالبہ۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی شکاگو میں نیشنل گارڈز تعینات کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے واضح کیا ٹرمپ بغیر قانونی شرائط کے نیشنل گارڈز کو وفاقی حیثیت میں نہیں لا سکتے۔ وزارت انصاف نے ضلعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ امریکی محکمہ انصاف نے جیفری ایپسٹن کیس کی مزید دستاویزات جاری کر دی۔ محکمہ انصاف کے مطابق دستاویزات میں ٹرمپ سے متعلق غیر درست اور سنسنی خیز دعوے شامل ہیں۔ یہ دعوے سچے ہوتے تو اب تک ٹرمپ کے خلاف استعمال کیے جا چکے ہوتے۔ رائٹرز کے مطابق 29,000 صفحات پر مشتمل دستاویزات میں ویڈیوز اور قانونی ریکارڈ شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی، کبھی بھی غزہ نہ چھوڑنے کا اعلان۔ مقبوضہ مغربی کنارے پر تقریب سے خطاب میں کہا مناسب وقت پر شمالی غزہ میں بھی شہری اور فوجی یونٹ تعمیر کریں گے، اپنے دفاع کے لیے کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ امریکی شہر فلاڈیلفیا کے قریب نرسنگ ہوم میں دھماکہ، ایک حصہ منہدم، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ دھماکے کے بعد نرسنگ ہوم میں آگ لگ گئی۔ حفاظتی اقدام کے طور پر نرسنگ ہوم کی گیس اور بجلی منقطع کر دی گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کے باعث ہوا۔ تمام ثقافتوں کا احترام، تمام مذاہب، عقیدوں کا، مسلکوں کا احترام، اس حوالے سے یہ گورنر ہاؤس اپنی پہچان رکھتا ہے۔ 3 سالوں میں ہم نے یہ سب کر کے دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبھی رنگوں کو ایک گلدستے میں، ایک سبھی پھولوں کو ایک ساتھ جوڑنے میں یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ مہاجر کلچر ڈے آج جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ ایئر نیوز سے گفتگو میں گورنر سندھ کامران تسوری نے بھی گورنر ہاؤس کراچی میں مہاجر کلچر ڈے منانے اور ادبی مشاعرے کے انعقاد کا اعلان کیا۔ ایشیا کپ کے بعد ورلڈ چیمپئن بننے کا مشن، انڈر 19 کرکٹ ٹیم جونیئر ورلڈ کپ کے لیے زمبابوے روانہ ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اسلام آباد سے الوداع کیا۔ میگا ایونٹ سے پہلے نوجوان شاہین ٹرائی سیریز میں حصہ لیں گے۔ اس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، اس میں ابے اور سالے کہاں سے آ گیا؟ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے باتونی صاحب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، ابے اور سالے دلی کی زبان ہے۔ اور معروف اداکار کامیڈین معین اختر کے مداح آج ان کا 75واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ معین اختر نے اسٹیج، ٹی وی، فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ معین اختر نے روزی، ہاف پلیٹ، ایٹ ٹرین، لوز ٹاک میں یادگار کردار نبھائے۔